آج ہم آپ کو عراق کے سابق صدر صدام حسین کی زندگی کے ایک ایسے پراسرار پہلو کے بارے میں بتائیں گے جو نہ صرف آپ کو حیران کر دے گا بلکہ عقل کو بھی چکرا کر رکھ دے گا۔ صدام حسین جو 28 اپریل 1937 کو علوجہ نامی گاؤں میں پیدا ہوئے، عراق کے چوتھے صدر، عرب باس پارٹی کے سیکرٹری اور عراقی مسلح افواج کے سپریم کمانڈر تھے۔ ان پر کئی الزامات لگے اور بالآخر 23 دسمبر 2006 کو انہیں پھانسی دے دی گئی۔ لیکن یہ کہانی یہاں پر ختم نہیں ہوتی۔ کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ایک امریکی شخص نے عراقی غداروں کی مدد سے صدام حسین کی قبر میں ایک کیمرہ نصب کیا، مگر جو کچھ اس کیمرے کے ساتھ ہوا وہ ناقابل یقین تھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم انہی حقائق سے پردہ اٹھانے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، صدام حسین 28 اپریل 1937 کو عراق کے ایک چھوٹے سے گاؤں العوجہ میں پیدا ہوئے۔ یہ گاؤں بغداد سے تقریباً 23 کلومیٹر دور تکریت شہر کے قریب واقع ہے۔ صدام کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا، لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے سیاسی اور فوجی عہدوں تک رسائی حاصل کی۔ صدام حسین نے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز عرب باس پارٹی کے سیکرٹری کے طور پر کیا۔ وہ 1989 سے 2003 تک عراق کے صدر رہے۔ اس دوران وہ عراقی مسلح افواج کے سپریم کمانڈر بھی تھے۔ انہوں نے اپنے دور حکومت میں عراق کو ایک طاقتور ملک بنانے کی کوشش کی، لیکن ان کی حکومت کو تنقید اور تنازعات کا سامنا بھی رہا اور اسی وجہ سے انہیں جیل بھی ہوئی، اور 23 دسمبر 2006 کی رات بغداد کی فضا میں ایک عجیب سا سکوت تھا۔ رات کے 3 بجے جب سب سو رہے تھے، اس وقت صدام حسین کو جگایا گیا۔ انہیں بتایا گیا کہ ان کے پاس اب زیادہ وقت نہیں بچا، چند لمحوں میں انہیں پھانسی دے دی جائے گی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دنیا کا ایک طاقتور حکمران اپنی زندگی کی آخری گھڑیاں گن رہا تھا۔ لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ صدام حسین پر کسی قسم کی گھبراہٹ کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ خاموشی سے اٹھے جیسے انہیں پہلے سے معلوم ہو کہ آج کا دن ان کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ انہوں نے سب سے پہلے غسل کیا، جیسے وہ کسی عام دن کی طرح تازہ دم ہونا چاہتے ہوں۔ غسل کے بعد انہوں نے اپنا پسندیدہ گرم کوٹ طلب کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ نہیں چاہتے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ وہ پھانسی کے خوف سے کانپ رہے ہیں، اس لیے وہ خود کو مکمل طور پر پرسکون اور باوقار رکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے وضو کیا اور فجر کی نماز ادا کی۔ نماز کے بعد انہوں نے اپنا وقت قرآن پاک کی تلاوت میں گزارا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ آخری لمحے تک سورہ یاسین کی تلاوت کرتے رہے۔ جیل میں تعینات ایک امریکی سپاہی جو ان کی نگرانی پر مامور تھا، بعد میں کہتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں کسی کی موت کو اتنا قریب ہونے کے باوجود اتنا پرسکون نہیں دیکھا۔ وہ نہ گھبرائے، نہ چیخے، نہ منتیں کی، بس اپنی آخری ساتوں کو ایک عام دن کی طرح گزار رہے تھے۔ یہ تمام واقعات اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ صدام حسین اپنی آخری گھڑیوں میں ایک مضبوط اعصاب کے مالک شخص کے طور پر سامنے آئے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا وقت پورا ہو چکا ہے، لیکن وہ کسی بھی طرح کا خوف ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے۔ پھانسی سے چند لمحے قبل انہوں نے جیل میں موجود ایک امریکی سپاہی سٹیو کو اپنی کلائی میں بندھی ہوئی قیمتی گھڑی اتار کر دے دی اور کہا کہ یہ تم رکھ لو میری یادگار کے طور پر۔ یہ گھڑی آج بھی سٹیو کے پاس محفوظ ہے، اور جب بھی اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ صدام حسین کی آخری مسکراہٹ اور پرسکون رویہ اس کے ذہن سے کبھی دور نہیں ہوگا۔ پھانسی کے مقام تک جاتے ہوئے بھی صدام حسین مسلسل مسکرا رہے تھے۔ وہ بلند آواز میں کلمہ شہادت پڑھ رہے تھے، اور جیسے ہی ان کے گلے میں پھندا ڈالا گیا انہوں نے کلمے کے آخری الفاظ کہے اور ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئے۔ لیکن دوستو، صدام حسین کی موت کے بعد ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو آج تک لوگوں کے لیے ایک پراسرار معمہ بنا ہوا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک امریکی شخص جو شاید کسی خفیہ ادارے سے تعلق رکھتا تھا، اس نے صدام حسین کی قبر میں ایک جدید ترین کیمرہ لگانے کی کوشش کی۔ یہ شخص کچھ عراقی غداروں کے ساتھ مل کر صدام کی قبر تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے قبر کے اندر کیمرہ نصب کیا تاکہ وہاں ہونے والی کسی بھی غیر معمولی سرگرمی کو ریکارڈ کیا جا سکے۔ لیکن جو کچھ اگلے دن ہوا وہ سب کو حیران کر سکتا ہے۔ جب وہ شخص اگلے دن کیمرہ واپس لینے کے لیے قبر پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ کیمرہ بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ کیمرے کو دیکھنے پر ایسا لگا جیسے اسے بجلی کے شدید جھٹکے لگے ہوں، جس کی وجہ سے وہ مکمل طور پر تباہ ہو چکا تھا۔ کیمرے کے پرزے بکھرے ہوئے تھے اور ایسا لگتا تھا جیسے کسی طاقتور برقی لہر نے اسے جلا کر رکھ دیا ہو۔ یہ دیکھ کر وہ شخص بہت حیران اور خوفزدہ ہوا۔ اس نے کچھ عراقیوں سے بات کی، لیکن کسی کے پاس اس واقعے کی کوئی معقول وضاحت نہیں تھی۔ آخر کار وہ شخص اپنے ملک واپس چلا گیا اور اس واقعے کے بعد سے اس کی کوئی خبر نہیں ملی۔ جب یہ خبر سوشل میڈیا پر پھیلی تو لوگوں کے درمیان ہلچل مچ گئی۔
कुछ लोगों ने इसे एक मौजज़ा करार दिया। उनका कहना था कि सदाम हुसैन की कब्र में कोई रूहानी या माफूकुल फितरत ताकत मौजूद है जो किसी भी नापाक मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं करती। इनके ख्याल में यह वाकया सदाम हुसैन की अजमत और इनके साथ होने वाली नाइंसाफी का एक रद्द अमल था। दूसरी तरफ कुछ लोगों ने इस वाकये को एक जाली अफवाह करार दिया। उनका कहना था कि यह कहानी सिर्फ सदाम हुसैन के हामियों की तरफ से फैलाई गई है ताकि इनकी मौत के बाद भी इनकी अजमत को बरकरार रखा जा सके। इनके मुताबिक कैमरे की तबाही की कोई साइंसी या मंतकी वजाहत हो सकती है, जैसे कि कब्र के अंदर नमी या दीगर माहौलियाती अवामिल की वजह से कैमरा खराब हो गया हो। ताहम इस वाक़े की तस्दीक किसी मुस्तनद जरिए से नहीं हो सकी और न ही किसी सरकारी इदारे ने इस बारे में कोई बयान जारी किया। यही वजह है कि यह कहानी आज तक एक पुरअसरार मुहिमा बनी हुई है। नाज़रीन, सदाम हुसैन को दुनिया एक सख्त गिर हुक्मरान के तौर पर जानती है, लेकिन इनकी जिंदगी के कुछ ऐसे वाकयात भी हैं जो इन्हें मुस्लिम दुनिया के कई हिस्सों में एक बहादुर लीडर के तौर पर पेश करते हैं। इनमें सबसे नुमाया वाकया 1991 की खलीजी जंग के दौरान पेश आया, जब सदाम हुसैन ने इसराइल पर कई मिसाइल दागे और पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। यह वाकया उस वक्त पेश आया जब इराक और अमेरिका के दरमियान कशीदगी बढ़ चुकी थी। कुवैत पर इराक के हमले के बाद अमेरिका और इसके इत्तेहादियों ने इराक के खिलाफ फौजी कार्रवाई का आगाज कर दिया था, जिसे ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म का नाम दिया गया। अमेरिका को सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक की हिमायत हासिल थी, लेकिन सदाम हुसैन जानते थे कि अगर वो अरब दुनिया की हिमायत चाहते हैं तो इन्हें कुछ ऐसा करना होगा जो फलस्तीन के हामियों को खुश करे। अमेरिका और इसके इत्तेहादी इराक पर शदीद बमबारी कर रहे थे, लेकिन सदाम हुसैन ने एक गैर मुतवक्के और चौंका देने वाला कदम उठाया। उन्होंने इसराइल पर 39 मिसाइल दाग दिए, जो उस वक्त के लिए एक गैर मामूली हमला थे। ये हमले जनवरी और फरवरी 1991 के दौरान हुए और इनका मकसद ये था कि इसराइल को जंग में घसीटा जाए ताकि अरब ममालिक और खास तौर पर सऊदी अरब अमेरिका की हिमायत छोड़कर इराक के साथ खड़े हो जाएं। लेकिन इसराइल, जो हमेशा फौजी जवाबी कार्रवाई के लिए मशहूर था, इस बार खामोश रहा। जब इराक से मिसाइल इसराइल के शहरों तिल अबीब और हैफा की तरफ दागे गए तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। अमेरिका को खदशा था कि अगर इसराइल ने जवाबी हमला किया तो अरब ममालिक जो अमेरिका के इत्तेहादी फौज में शामिल थे पीछे हट सकते हैं। इसलिए अमेरिका ने इसराइल को जवाबी कार्रवाई न करने की सख्ती से हिदायत दी और इसराइल को जदीद पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम फ्राहम किया ताकि वो इराक के मिसाइलों को फिजा में ही तबाह कर सके। इराक के उन 39 मिसाइल हमलों में ज्यादातर इसराइल के दिफाई निजाम ने नाकाम बना दिए। अगरचे इसराइल में ज्यादा जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन सदाम हुसैन के इस इकदाम ने इन्हें अरब दुनिया में फलस्तीनियों के हीरो के तौर पर पेश कर दिया। उस हमले के बाद सदाम हुसैन ने ऐलान किया कि हम इसराइल पर तब तक मिसाइल दागते रहेंगे जब तक फलस्तीन आजाद नहीं हो जाता। ये जुमला अरब दुनिया में एक मकबूल नारा बन गया और आज भी बहुत से लोग इसे याद करते हैं। तो दोस्तों, आपका क्या ख्याल है? क्या सदाम हुसैन ने वाकई फलस्तीन के लिए कुछ किया या ये सिर्फ एक सियासी चाल थी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा।